دونوں بچے ان کے پہلو سے لگے بیٹھے تھے۔ وہ گمسم بیٹھی تھی، جیسے قدرت کے سب سے مشاق فنکار نے اپنے بے مثل قلم سے کوئی شاہکار بنا کر سجا دیا ہو۔ عصمت آپا کو کون نہیں جانتا؟ عصمت آپا ایک سچی اور اچھی رائٹر تھیں، باہمت رائٹر۔ اس دور میں جب زبان کھولنا بہت مشکل تھا، انہوں نے سماج میں ہو رہی برائیوں کو، غلطیوں کو اپنے افسانوں میں ڈھالا اور بڑی ہمت اور بے باکی کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ لوگوں نے ان سے سوالات کیے، انہیں ڈیمورلائز کرنا چاہا، لیکن وہ رکی نہیں، افسانے لکھتی رہیں اور سماج میں ہو رہی برائیوں کو اپنے افسانوں میں ڈھالتی رہیں۔ ان کا یہ افسانہ جس کا عنوان ہے امر بیل، ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس میں سماج کی ایک ایسی غلطی کو، ایک ایسی برائی کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو تب بھی اہم تھی اور آج بھی اہم ہے۔ اور ان کے افسانوں کی خاص بات یہ ہے کہ افسانے کب لفظوں میں ڈھل جاتے ہیں اور کب لفظ افسانہ بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کہانی، یہ افسانہ اتنے خوبصورت انداز میں آگے بڑھتا ہے کہ آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کیسے انہوں نے لفظوں کے ذریعے، جملوں کے ذریعے اپنی کہانی کو نئے نئے رنگ، نئے نئے آیام دیے ہیں۔ آپ سنیے اور اس کی سچائی کو، اس کی خوبصورتی کو محسوس کیجیے۔ افسانے کا عنوان ہے، اس کا ٹائٹل ہے امر بیل، لکھا ہے محترمہ عصمت چغتائی نے۔ بڑی ممانی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے دلہن تلاش کی جانے لگی۔ جب کبھی کھانے پینے سے نمٹ کر بیویاں بیٹیوں کی بری یا بیٹیوں کا جہیز ٹانکنے بیٹھتی تو ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگتی۔ ارے اپنی کنیز فاطمہ کیسی رہیں گی؟ ہے بھی گھاس تو نہیں کھا گئیں؟ کنیز فاطمہ کی ساس نے سن لیا تو ناک چوٹی کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دیں گی۔ جوان بیٹی کی میت اٹھتے ہی وہ بہو کے گرد کنڈل ڈال کر بیٹھ گئی ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم نہ اتارنے دیا۔ نگوڑی کا میکے میں کوئی مرا جیتا ہوتا تو شاید کبھی آنا جانا ہو جاتا۔ اور بھائی شجن بھیا کو کیا کنواری نہیں ملے گی جو جھوٹ پتل چاٹیں گے؟ لوگ بیٹیاں تھال میں سجا کے دینے کو تیار ہیں، 40 کو تو لگتے بھی نہیں۔ اصغری خانم بولی، اوے خدا خیر کرے بوا، پورے 10 سال نکل رہی ہو؟ اللہ رکھے خالی کے مہینے میں پورے 50 بھر کے۔ اللہ بیچاری امتیاز پھپھو بول کے پچھتائیں۔ شجاعت ماموں کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی ایک طرف، اور ماشاءاللہ 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پہ پڑی تھی، یہ گز گز بھر کی۔ کوئی مچیٹا ہو جاتا بس 5 ایک دم مورچہ باندھ کے ڈٹ جاتی۔ پھر مجال ہے جو کوئی مغلانی پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے۔ بیچاری شیخانیوں سیدانیوں کی تو بات ہی نہ پوچھیے، بڑی بڑی دل گردے والیوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ مگر امتیازی پھپھو بھی ان 5 پانڈووں پر 100 کوروں سے بھاری پڑتی۔ ان کا سب سے خطرناک حربہ ان کی چنچناتی ہوئی برمے کی نوک جیسی آواز تھی۔ بولنا جو شروع کرتی تو ایسا لگتا جیسے مشین گن کی گولیاں ایک کان سے گھستی ہیں اور دوسری کان سے زن سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی کسی سے تکرار شروع ہوتی، سارے محلے میں ترنت خبر دوڑ جاتی کہ بھائی امتیازی بوا کی کسی سے چل پڑی ہے، اور بیویاں کوٹھے لانگتی، چھجے پھلانگتی دنگل کی جانب ہلہ بول دیتی۔ امتیازی پھپھو کی 5 بہنوں نے وہ ٹانگ لی کہ غریب نکو بن گئی۔ ان کی سنجلی بیٹی گوری خانم اب تک کنواری دھری تھی، 36واں سال چھاتی پر سوار تھا، مگر کہیں نصیب بننے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کنوارے ملتے نہیں، بیاہے رنڈوے نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں تو ہر مرد 3-4 کو ٹھکانے لگا دیتا تھا،
مگر جب سے یہ ہسپتال اور ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں بیویوں نے مرنے کی قسم کھا لی ہے. جسے دیکھو عاقبت کے بوری پر تلی ہوئی ہے. بڑی ممانی کی بیماری کے دنوں میں ہی امتیازی پھپھو نے حساب لگا لیا تھا، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ تھا کہ دو حاجوں کے لیے بھی کنویں میں بانس ڈالنے پڑیں گے. شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بڑی نازک صورت اختیار کر گیا. قمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ بھی لڑکا ہی تھے، اس لیے وہ تو مارے ہال کے برسوں کی گنتی میں بار بار کھپلا ڈال دیتی، کیونکہ ان کی عمر کا حساب لگ جانے سے خود خالاؤں کی عمر پر شے پڑتی تھی. لہٰذا پانچوں بہنیں بالکل مختلف سمت سے حملہ ہوئیں. انہوں نے فوراً امتیازی پھپھو کے نواز داماد کا ذکر چھیڑ دیا، جس کا تذکرہ پھپھو کی دکھتی رکھ تھا، کیونکہ وہ ان کی نواسی پر سوت لے آیا تھا. مگر ہماری پھپھو بھی کھری مغلانی تھیں، جن کے والد شاہی فوج میں برق انداز تھے. وہ کہاں مار کھانے والیوں میں سے تھیں. جھٹ پینترا بدل کر وار خالی دیا اور شہزادی بیگم کی پوتی پر ٹوٹ پڑی، جو کھلے بندوں خاندان کی ناک کٹوا رہی تھی، کیونکہ وہ روز ڈولی میں بیٹھ کر دھنکوٹ کے اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی. اس زمانے میں اسکول جانا اتنا ہی بھیانک سمجھا جاتا تھا جتنا آج کل کوئی فلموں میں ناچنے گانے لگے. شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے، نہایت ستھرا نقشہ، چھریرا بدن، درمیانہ قد. امتیازی پھپھو سارے میں کہتی پھرتی تھیں کہ خضاب لگاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا. اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ خضاب لگانا کب شروع کیا. جو دیکھنے میں بالکل جوان لگتے تھے، واقعی 40 کے نہیں لگتے تھے. جب ان پر پیغاموں کی بہت زور کی بارش ہوئی تو بوکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا. اتنا کہہ دیا، لونڈیا اتنی چچوری نہ ہو کہ بیٹی لگے، اور ایسی کوسر بھی نہ ہو کہ ان کی اماں لگے. امتیازی پھپھو کو کچھ نہ سوجھا تو نام ہی میں کیڑے نکالنے لگی. مگر بہنوں نے ایسا موچا کسا کہ ان کی کسی نے نہ سنی. لونڈیا 16 سے ایک دن زیادہ کی ہو تو 100 جوتے صبح 100 جوتے شام، اوپر سے حکہ کا پانی. وہ اپنی گوری بیگم کی ناؤ پار لگانے کے لیے خواہی نہ خواہی دھند مچاتی تھیں. رخسانہ بیگم تھیں کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو. شکل دیکھتے جاؤ پر جی نہ بھرے، تولو تو 5ویں کے بعد چھٹا پھول نہ چڑھے. رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو. نسوانیت اس غضب کی کہ جیسے درجن بھر عورتوں کا ست نچوڑ کر پھڑ دیا ہو. گرم گرم لپٹے سے نکلتی تھی. شاید بقول پھپھو 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھی. بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا. انہیں ذرا سا تکلف تو ہوا، مگر پھر ٹال گئے. کم سنی تو کوئی بڑا جرم نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھیں. دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا. جب رخسانہ ممانی بیاہ کر آئیں تو انہیں غور سے دیکھ کے ماموں کے پسینے چھوٹ گئے. باجی، یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بوکھلا کر کہا. اے خدا خیر کرے اے میاں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. مرد ساٹھا اور پاٹھا، بیوی بیسی اور لیسی. 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری قلعی اتر جائے گی. گو موت میں نہ 16 سنگار رہیں گے، نہ یہ رنگ روغن، نہ یہ چھلاسی کمر رہے گی، نہ بازوؤں کا لوچ برابر کی نہ لگنے لگے تو چور کا حال سو میرا. میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائے گی. پھر ہم اپنے بیرن کے لیے 12.5 برس کی لائیں گے خالہ چہ کی. خوشت ماموں شرما گئے. اور دوسری بیوی نہیں جیتی، اس لیے تیسری. شمسہ بیگم بولی، کیا بک رہی ہو؟ ہاں میاں، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں کہ دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے، اس لیے پرانے زمانے میں لوگ دوسری شادی گڑیا سے کر دیا کرتے تھے تاکہ پھر جو دلہن آئے وہ تیسری ہو. بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے. پھر جلد ہی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا. 2-3 سال میں اچھے کھانے، کپڑے اور عاشق زار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا ماہتاب ہو گیا. وہ چاندنی چٹکی
کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چھپک گئیں، پور پور سے شعائیں پھوٹ نکلی۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل تھت ہو گئے۔ شکر ہے جلدی پینشن ہونے والی تھی، ورنہ آئے دن کے دفتر سے غوطے ضرور رنگ لاتے۔ بہنوں کے لے دے کے ایک بھیا تھے، بڑی ممانی تو دلہا لے ہی میں جی سے اتر گئی تھی، ان کی کبان کبھی چڑھی نہیں تھی۔ جب تک زندہ رہیں صورت کو ترستے رہیں، آل اولاد خدا نے دی ہی نہیں کہ ادھر جی بہل جاتا۔ میاں بہنوں کے چہیتے بھائی صورت نہ دیکھیں تو کھانا نہ پچے، دفتر سے سیدھے کسی بہن کے یہاں پہنچتے، رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتے، پھر بھی روزانہ خوان سجائے رات تک بیٹھی راہ تکا کرتی۔ کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ آئے دن بہنوں کے یہاں ہنگامے رہتے، جھوٹوں کو کبھی بھاوج کو بھی بلا لیتی، مگر یہ بیچاری وہاں غریب الوطن سی لگتی، سب نے بلانا چھوڑ دیا۔ شجاعت ماموں کو کبھی یار دوستوں کی دعوت کرنی ہوتی یا قوالی اور مجری کی محفلیں جمتی تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا، بہنیں سب انتظام کر دیتی، یہ انہی کے ہاتھ میں روپیہ دے دیتے۔ کسی نے ممانی کو رائے دی کہ میاں کو قابو کرنے کا بس ایک گر ہے، اسے ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ کو نہ لگے۔ بس جی ممانی نے کھانا پکانے کی کتابیں منگائیں، لہسن کی کھیر اور بادام کے گلگلے، دم کا مرغ اور مچھلی کے کباب پکائے، جنہیں کھا کر ماموں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں زہر دے کر مارنا چاہتی ہیں۔ ممانی خون تھوک تھوک کر مر گئیں، مگر نئی نویلی کا جادو تو آتے ہی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ نہ کہیں آنے کے رہے، نہ جانے کے، نہ کسی کا آنا بھائے، بس میاں ہیں اور بیوی۔ کیا باغ و بہار سا بھائی چٹکی بجاتے میں کھرے کی طرح بے رحم اور بے مروت ہو گیا۔ دنیا اجاڑ ہو گئی، اپنے پاؤں آپ کلاڑی ماری۔ گوری بیگم سے شادی کرا دی ہوتی تو یوں بھیا صاحب القت نہ ہو جاتے۔ اے بھابھی، بھیا کو کب تک آنچل میں باندھے رکھو گی؟ مرد ذات ہے، کوئی جھلنا نہیں کہ ہر دم کولی سے لگائے بیٹھی ہیں، لاکھ تانے دیے جاتے۔ دلہن بیگم ہیں کہ کھی کھی ہنس رہی ہیں، اور میاں کاٹ کے الو گھیائے جاتے ہیں۔ اپنی جورو ہے، کوئی پڑوسی کی نہیں کہ بس تکے جا رہے ہیں پجر بٹو کی طرح۔ ماموں وہ ماموں ہی نہ رہے، اجی کیسی قوالیاں اور کیسے مجرے، بس بیوی تگنی کا ناچ نچا رہی ہے، آپ ناچ رہے ہیں۔ بس اور تھوڑے دن کے چوچلے ہیں، پیر بھاری ہوا نہیں کہ سارا دلہن آپا ختم ہو جائے گا۔ بھئی ایک نہ ایک دن تو بھائی کا جی بھرے گا، دلوں کو تسلی دی۔ اللہ اللہ کر کے رخسانہ ممانی کا پیر بھاری ہوا تو اللہ توبہ، نہ الٹیاں نہ طبیعت ماندی، چہرے پہ اور چار چاند کھل اٹھے۔ کیا مجال جو ذرا سی آلکس آ جائے، وہی شوخیاں، وہی انداز معشوقانہ جو نئی دلہنوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور ماموں کا تو بس نہیں چلتا، انہیں اٹھا کر پلکوں میں چھپا لیں، دل نکال کے قدموں میں ڈالے دیے دیتے ہیں۔ جی سے اترنے کے بجائے وہ تو دماغ پر بچھا گئی۔ پورے دنوں میں بھی رخسانہ ممانی کے حسن کو گہن نہ لگا، جسم پھیل گیا مگر چاند دمکتا رہا، نہ پیروں پر سوجن، نہ آنکھوں کے گرد حلقے، نہ چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف۔ جاپے کے بعد چٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مجال جو کمر برابر بھی موٹی ہوئی ہوں، وہی کنواریوں جیسا لچکدار جسم۔ بھلی بیوی کے جاپے میں بال جھڑ جاتے ہیں، ان کے وہ ادبدا کے بڑھے کہ خود سر دھونا مشکل ہو گیا۔ ہاں، بیوی کے بدلے ذرا ماموں جھٹک گئے، جیسے بچہ انہوں نے ہی پیدا کیا ہو۔ تھوڑی سی توند ٹھلک آئی، گالوں میں لمبی لمبی قاشیں گہری ہو گئیں، بال پہلے سے زیادہ سفید ہو گئے۔ اگر داڑھی نہ بنی ہوتی تو گالوں پر چوٹی کے سفید سفید انڈے پھوٹ آتے۔ جب 2 سال بعد بیٹی ہوئی تو ماموں کی توند اور آگے کھسک آئی، آنکھوں کے نیچے کھال لٹکنے لگی، نچلی ڈاڑھ کا درد قابو سے باہر ہو گیا تو مجبور نکلوانا پڑی۔ ایک اینٹ کھسکی تو ساری عمارت کی چولیں ٹھیلی ہو گئیں۔ ان دنوں ممانی کی عقل داڑھ نکل رہی تھی۔ شجاعت ماموں کی 32 اصلی دانتوں سے زیادہ حسین تھی۔ عمر کا الزام نزلے کے سر گیا۔ امتیازی پھپھو کے حساب سے رخسانہ ممانی 26 برس کی تھی۔ اب وہ کبھی بچوں کے ساتھ تھما چوکڑی مچانے کے موڈ میں آ جاتی تو 16 برس کی لگنے لگتی۔ کئی سال سے عمر کا بڑھنا رک گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عمر اڑیل ٹٹو کی طرح ایک جگہ چم گئی ہے اور آگے کھسکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نندوں کے دل پر آرے چلتے، ویسے بھی جب اپنے ہاتھ پیر تھکنے لگیں
تو نوجوانوں کی شوخیاں منہ زور کھوڑے کی دلتی کی طرح کلیجے میں لگتی ہیں، اور مومانی تو صاف امانت میں خیانت کر رہی تھی۔ شرافت اور پھل ملنساہٹ کا تو یہ تقاضا تھا کہ وہ شوہر کو اپنا خدائی مجازی سمجھتی، اچھے برے میں ان کا ساتھ دیتی، یہ نہیں کہ وہ تھکے ماندے بیٹھے ہیں اور بیگم بے تحاشا مرغیوں کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ ارے بھابھی، تم پر خدا کی سور، نہ سر کی خبر ہے نہ پیر کی، ہڑدنگی بنی مرغیاں کھدڑ رہی ہیں۔ لو اور سنو کہ بھی میں تمہاری کب سے خالہ ہو گئی؟ بھائی شجن بھائی مجھ سے 4 سال بڑے ہیں ماشاءاللہ، بڑا بھائی باپ کے برابر، تو تم بھی میری بڑی ہو نا، خبردار جو تم نے مجھے پھر خالہ کہا۔ جی بہت اچھا۔ شادی سے پہلے رخسانہ مومانی کی اماں ان کی دوپٹہ بدل بہن کہلاتی تھی، وہی حسن اور کم سنی جس نے ایک دن شجاعت ماموں کو غلام بنا لیا تھا، اب ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ معذور بچہ جب دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں دوڑ پاتا تو چڑھ کر مچل جاتا ہے کہ تم بےمانی کر رہے ہو۔ مومانی ان کے ساتھ دغا کر رہی تھی، کبھی کبھی تو انہیں لڑکیوں بالیوں کی طرح ہنستا یا دوڑتے بھاگتے دیکھ کر ان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگتی، وہ جل کر کوئلہ ہو جاتے۔ لونڈوں کو لبھانے کے لیے کیا تن تن کے چلتی ہو، وہ زہر اگلنے لگتے۔ ہاں اب کوئی جوان پٹھا ڈھونڈ لو۔ مومانی پہلے تو ہنس کر ٹال دیتی، پھر جھینپ کر گلنار ہو جاتی۔ اس پر ماموں اور بھی چراغپا ہوتے اور بھاری بھاری الزام لگاتے، فلاں سے آنکھیں لڑا رہی تھی، دماغے سے تمہارا تعلق ہے۔ تب مومانی سناٹے میں رہ جاتی، موٹے موٹے آنسو چھلک اٹھتے، الگی سے دوپٹہ گھسیٹ کر وہ اپنا جسم ڈھک کر سر جھکائے کمرے میں چلی جاتی۔ ماموں کا کلیجہ کٹ جاتا، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی، وہ ان کے تلوے چومتے، ان کے قدموں میں سر پھوڑتے، ان کے آگے ناک رگڑتے، رونے لگتے۔ میں کمینہ ہوں، میں خبیث ہوں، جوتی لے کر جتنا چاہوں مارے میری جان، میری رخی، میری ملکہ، شہزادی۔ اور رخسانہ مومانی اپنی روپیلی بائیں ان کے گلے میں ڈال کر بھوں بھوں روتی، تمہارا عاشق ازاں ہوں میری جان، رشک و حسد سے جل جل کر خاک ہوا جاتا ہوں۔ تم تو ننھے کو گود میں لیتی ہو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے کلا گھونٹ دوں، مجھے معاف کر دو میری جان۔ وہ جھٹ معاف کر دیتی، اتنا معاف کرتی کہ شجاعت ماموں کی آنکھوں کے حلقے اور اودے ہو جاتے، اور وہ بڑی دیر تک تھکے ہوئے خچر کی طرح ہانپا کرتے۔ پھر ایسے بھی دن آ گئے کہ وہ معافی بھی نہ مانگ سکے، کئی دن وہ روٹھی پڑے رہتے، بہنوں کی امیدیں بندھ جاتی، بھیا جان بھابھی کو کوڑا کوڑا کر مار رہے ہیں، اب کوئی دن جاتا ہے کہ یہ آئے دن کی دانتا کل رنگ لائے گی۔ مومانی چھپ چھپ کر کھنٹوں روتی، آنسو بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے اور بھی ستم ڈھانے لگتے، ستا ہوا زرد چہرہ جیسے سونے کی گنی میں کسی بے ایمان سنار نے چاندی کی ملاوٹ بڑھاتی ہو، پھیکے پھیکے ہونٹ، ماتھے پر الجھی سی ایک وارفتہ لٹ، دیکھنے والے کلیجہ تھام کے رہ جاتے۔ حسن سوگوار کو دیکھ کر ماموں کے کندھے اور جھک جاتے۔ ایک بیل ہوتی ہے امر بیل، ہرے ہرے سپولیے جیسے ڈنٹھل، جڑ نہیں ہوتی اس کی، یہ ہرے ڈنٹھل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے، جتنی یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھ جاتا ہے۔ جوں جوں رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے، ماموں سوکھتے جاتے تھے، بہنیں سر جوڑ کر خسر پسر کرتی، بھائی کی دن بدن گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ گٹھیا کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا خضاب قطعی موافق نہیں، مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی، کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے، دکھیا نے عطر سر میں چھونک لیا۔ ماموں کے ناک میں جو شمامت العنبر کی مدہوش کن خوشبو کی لپٹیں پہنچی تو وہ غلیظ عیب انہوں نے مومانی پر لگائے کہ اگر بچوں کو خیال نہ ہوتا تو مومانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کے بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ مومانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے طب یونانی کی تمام معجونیں، مقویات، کشتے اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، پاک پن لوٹ آیا۔
ممانی نے کچھ دنیا داری کے داو پیش تو سیکھے نہ تھے، خودرو پودا تھی، کبھی کسی نے باریکیاں نہ سمجھائیں۔ 28 سال کی تھی مگر 18 برس جیسی نہ تجربے کار اور الڑپن تھا ان میں۔ موٹر بہت چلاؤ تو انجن جل جاتا ہے۔ دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ٹھہ گئے، ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اگر وہ جسم اور دماغ کو اتنا نہ تھکاتے تو 62 برس میں یوں ٹوٹیاں نہ ٹوٹ جاتی۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے۔ بہنیں زار و قطار روئیں۔ حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ لوگوں نے جوان بننے کے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، قبل از وقت بوڑھا ہونے کی کوئی دوا نہیں جو ممانی کو کھلا دی جاتی۔ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر و مرشد عاشق تھا کہ کسی دور سے ان کی جوانی ٹھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ تعویذ گنڈے ہار گئے، ٹونے ٹوٹ کے چت ہو گئے، امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا پیڑ سوکھتا رہا۔ تصویر ہو تو کوئی پھاڑ دے، مجسمہ ہو تو پٹخ کر چکنا چور کر دے۔ اللہ کے ہاتھوں کا بنایا مٹی کا پتلا اگر حسین بھی ہو اور زندہ بھی، اس کی ہر سانس میں جوانی کی گرمی کی مہک رہی ہو تو پھر کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کے چڑھے ہوئے سورج کو اتارنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ کھانے کی مار دی جائے۔ گھی، گوشت، انڈے، دودھ قطعی بند۔ جب سے شجاعت ماموں کا ہاضمہ جواب دے گیا تھا، ممانی صرف بچوں کے لیے گوشت وغیرہ بناتی تھی، کبھی کبھار ایک نوالا خود چک لیتی تھی۔ اب اس سے بھی پرہیز کر لیا۔ سب کو امید بن گئی کہ اب انشاءاللہ ضرور بڑھاپا تشریف لے آئے گا۔ اے بھابھی، یہ کیا اچھال چھکا لونڈیوں کی طرح موئی شلوار قمیض پہنتی ہو اور بھی ننھی بنی جاتی ہو؟ نندے کہتی، بھائی بھاری بھرکم کپڑے پہنو کہ اپنی عمر کی لگو۔ ممانی نے ٹکا ہوا دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کی بغل میں جانے کی تیاری ہے؟ ماموں نے کچوکے دیے۔ ممانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگی کہ بھائی یہ کیا، ایک آدھ وقت کی نماز پڑھتی ہو، 5 وقت کی عادت ڈالو۔ ممانی 5 وقت نماز پڑھنے لگی۔ جب سے ماموں کی نیند بوڑھی اور نخیلی ہوئی تھی، تہجد کے وقت سے جاگنا پڑتا تھا۔ میرے مرنے کے نفل پڑھ رہی ہو؟ ماموں بس ہو رہے۔ دبلی تو تھی، دن رات کی داتا کلکل سے اور بھی دھان بان ہو گئی۔ گھی گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نکھر آیا۔ جلد ایسی شفاف ہو گئی کہ جیسے کوئی دم میں بلور کی طرح آر پار نظر آنے لگے گا۔ چہرے پر عجب نور سا اتار آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی رال ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں پر سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ صبح سویرے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تو ان کے چہرے پر حضرت مریم کا تقدس اور فاطمہ زہرا کی پاکیزگی طاری ہو جاتی۔ وہ اور بھی کم سن اور کنواری لگنے لگتی۔ ماموں کی قبر اور پاس کھسک آتی۔ وہ انہیں منہ بھر بھر کے کوستے، گالیاں دیتے کہ بھانجوں بھتیجوں کے بعد وہ جنوں اور فرشتوں کو ورغلا رہی ہیں، چلے کھینچ کھینچ کر جن قابوں میں کر لیے ہیں، ان سے جادو کی بوٹیاں منگا کر کھاتی ہیں۔ خضاب کے بعد اب مہندی بھی ماموں کو آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ مہندی لگاتے تو چھینکے آ کر نزلہ ہو جاتا، ویسے بھی انہیں مہندی سے گھن آنے لگتی تھی۔ رخسانہ ممانی ان کے بالوں میں مہندی لگاتی تو باوجود احتیاط کے ان کے ہاتھوں میں بھی شمع لو دینے لگتی۔ ان کے ہاتھ دیکھ کر شجاعت ماموں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے مہندی میں نہیں، ممانی نے ان کے خون دل میں ہاتھ ڈبو لیے ہیں۔ وہی ہاتھ جنہیں وہ کبھی چبیلی کی منہ بند کلیاں کہہ کر چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اب شیر کے خونخوار پنجوں کی طرح ان کی آنکھوں میں گھسے جاتے تھے۔ جتنا جتنا وہ ان کی منڈیاں زمین پر کھستے، ممانی سندل کی طرح مہکتی۔ بہنیں گھر سے ترمال تیار کر کے بھائی کو کھلانے لاتی کہ کہیں بھاوج زہر نہ کھلا رہی ہو، اپنے سامنے کھلاتی، مگر ان کھانوں سے ماموں کا حال اور پتلا ہو جاتا۔ بواسیر کی پرانی شکایت نے وہ زور پکڑا کہ رہا سا خون بھی نچوڑ لیا۔ ابھی تک اس کشتے کا اثر باقی تھا جو انہوں نے پچھلے جاڑوں میں مراد آباد کے ایک نامی گرامی حکیم صاحب کا نسخہ لے کر کئی سو کی لاگت سے تیار کرایا تھا۔ نسخہ بے حد شاہی قسم کا تھا، جسے مردہ کھا لیتا تو تنتنا کر اٹھ جاتا، مگر ماموں گوندنی کی طرح پھوڑوں سے لد گئے۔ دکھیا ممانی گھی کو سینکڑوں بار پانی سے دھوتی، اس میں گندھک اور بہت سی دوائیں کوٹ چھان کر ملاتی، دھڑیوں مرہم تھوپا جاتا، پتیلیوں میں
نیم کے پتوں کا پانی اوٹا جاتا اور صبح شام پیپ پھوند ہوتی۔ ان میں سے چند پھوڑے مستقل ناسور بن گئے تھے اور ماموں کو نگل رہے تھے۔ پھر ایک دن تو اندھیری ہو گیا، ماموں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ بہنیں بیٹھی بھاوج کا دکھڑا رو رہی تھی کہ نجی بڑھیا خدا جانے کہاں سے آن مری۔ پہلے تو وہ شجاعت ماموں کو نانا جان سمجھ کر ان سے فلرٹ کرنے لگی۔ کسی زمانے میں نانا جان اس پر بہت مہربان رہ چکے تھے۔ بڑھیا نامراد کی مت ماری گئی تھی۔ نانا جان کو مرے 20 برس ہو چکے تھے اور وہ اپنی چپیڑ بھری آنکھوں میں پرانے خواب جگانے پر مصر تھی۔ بڑی لیدے کے بعد وہ ماموں کا اصلی مقام سمجھی تو مرحوم مومانی کا ماتم لے بیٹھی۔ ہے کیا بڑھاپے میں دغا دی گئی۔ اچانک اس کی نظر مومانی پر جا پڑی۔ مومانی صحن میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ ادھر پیار سے انداز میں وہ گردن اٹھائے بیٹھی تھی جیسے تصویر کھنچوا رہی ہوں۔ کبوتر ان کی بلوری دبکتی ہوئی ہتھیلی کو گدگدا رہی تھی اور وہ بے اختیار ہنس رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ بڑھیا نے اپنا چپاتی جیسا سینہ کوٹ کر رخسانہ مومانی کی طرف ہوا میں بلائیں لے کر کن پٹیوں پر 10 انگلیاں چٹخائیں۔ ہے اللہ پاک نظر بد سے بچائے، بٹیا تو چاند کا ٹکڑا ہے، میں جانوں میٹھا برس لگا ہے۔ اے میاں، وہ رازداری کے انداز میں ماموں کے قریب کس کی؟ سوداگروں کا منجلا بیٹا ولایت پاس کر کے آیا ہے، اللہ قسم بس چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ کسی زمانے میں بڑھیا بڑے مارکے کی مشاطہ تھی، یعنی شادی کرایا کرتی تھی۔ اب اس کا بازار بند ہو چکا تھا۔ چونڈا سفید ہوا، ہاتھ پیر سے معذور ہوئی تو ٹکڑے مانگ مانگ کر گزر اوقات کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا، بڑھیا مردار کیا بک رہی ہے۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا جو ولایت پاس تھا سب کی نگاہوں میں تھا۔ کسی کو شبہ بھی نہ ہوا کہ ناشدنی قطامہ رخسانہ مومانی کا رشتہ لگانے کی طاق میں ہے۔ امام حسین کی قسم میاں، میں تو کنگنوں کی جوڑی لوں گی، بات چھڑوں۔ بات جو واضح ہوئی سب کو پتہ چلی اور پانی مرا تو بھیڑوں کا چھتہ چڑھ گیا۔ چاروں طرف سے توپیں دگنے لگی۔ ہے مجھے جنم پیٹی کو کیا خبر۔ بڑھیا سلیپر پہنتی رپٹی باہر کی طرف چلتے چلتے اس نے ماموں کی پٹی ہوئی صورت پر ایک مشتبہ نظر ڈالی۔ منہ پر تو صاف کنوارا پن برس رہا ہے۔ اس دن شجاعت ماموں نے قرآن اٹھا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ دونوں بچے ان کے نہیں، اڑوس پڑوس کی مہربانیوں کا پھل ہیں جن سے رخسانہ بیگم تانگ چھانک کیا کرتی تھی۔ اس رات وہ روتے رہے، کراتے رہے، انگاروں پر لوٹتے رہے۔ انہیں بڑی مومانی بہت یاد آئی۔ ان کے بال قبل از وقت پک گئے تھے، ان کی جوانی، ان کا دلہناپا آنسوں میں بہہ گیا۔ میں اور پارسائی کا مجسمہ، وفا کی پتلی، ان کے حصے کا بڑھاپا بھی انہوں نے اپنے وجود میں سمیٹ لیا اور شریف بیویوں کی طرح جنت سے دھر گئی۔ آج وہ ہوتی تو یہ درد، یہ سوزش، یہ سفید جوڑوں والے مہندی لگے بال، یہ رشتے ناسور، تنہائی پٹ جاتی۔ پھر بڑھاپا یوں نہ دہلاتا، دونوں ساتھ بوڑھے ہوئے ہوتے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھتے، سہارا دیتے۔ امر بیل دن دونی رات چوگنی پھیلتی گئی۔ بڑ کے پیڑ کا تنا کھوکھلا ہو گیا، ٹہنیاں چھول گئی، پتے جھڑ گئے۔ بیل پاس کے دوسرے ہرے بھرے پیڑ پر رنگ گئی۔ کیسا جاسوس سما تھا۔ شجاعت ماموں کی میت صحن میں بنی سبری رکھی ہوئی تھی۔ بہنیں کھڑی پچھاڑے کھا رہی تھی۔ ماموں نے اپنی ساری جائیداد بہنوں کے نام ہبا کر دی تھی۔ رخسانہ مومانی سب سے الگ تھلگ در سے لگی بیٹھی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنی حسین اور سوگوار بیوہ زندگی میں کبھی نہ دیکھی۔ سفید کپڑوں میں وہ عجیب پراسرار خواب لگ رہی تھی۔ رو رو کر آنکھیں مخمور اور بوجھل ہو رہی تھی۔ زرد چہرہ پکھراج کے نگینے کی طرح دمک رہا تھا۔ پرسے کو آنے والے سب کچھ بھول کر بس انہیں تکتے رہ جاتے۔ انہیں مرحوم کی خوش نصیبی پر رشک آ رہا تھا۔ مومانی پر بے پناہ بے بسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ خوف اور سراسیمگی سے ان کا چہرہ اور بھی پھولا لگ رہا تھا۔ دونوں بچے ان کے پہلو سے لگے بیٹھے تھے۔ وہ گمسم بیٹھی تھی جیسے قدرت کے سب سے مشاق فنکار نے اپنے بے مثل قلم سے کوئی شاہکار بنا کر سجا دیا ہو۔ امر بیل، ابھی آپ نے محترمہ عصمت چغتائی کے لکھا یہ خوبصورت افسانہ سنا۔ گائز اپنے احساسات
اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور مجھ تک پہنچائیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور نئے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ہمت بڑھائیں۔ ایک اور کہانی کے ساتھ، ایک اور شارٹ سٹوری کے ساتھ، ایک اور افسانے کے ساتھ میں پھر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔